اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں نارمل رفتار سے چشمے کی طرف بڑھتا گیا۔ جنگلی جانوروں سے مڈبھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ گو اس علاقے میں کبھی کبھار ریچھ اور شیر نظر آتے رہتے تھے، مگر ایسا واقعہ بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ البتہ وہاں لومڑ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ دشمن کی گشتی دستے بھی چونکہ پہلے سے موجود راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے بھی بے فکر تھا۔ لیکن کسی بھی قسم کی انہونی اچانک سر پر پڑنے والی آفات کا گمان، اس کے ساتھ رات کا اندھیرا، انجان علاقہ، دشمن کی سرزمین اور تکمیل مقصد سے پہلے کسی حادثے کا خطرہ اور اس جیسی کئی ایک احساسات بہرحال میرے دل میں ضرور جا گزری تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہوا سردی بڑھانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ یہ برفیلی چوٹیوں سے گھوم پھر کر یہاں تک پہنچتی ہے۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور ہاتھوں کی مدد سے پانی پینے لگا۔ نہایت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ خوب سیر ہونے کے بعد میں نے سمال پیک سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور بھرنے لگا۔ بوتل بھر کر میں نے سمال پیک میں رکھی اور واپس چل پڑا۔ لیکن واپس چلنے سے پہلے میں نے قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا تعین ضرور سمجھا تھا۔ گو میرے پاس کمپس بھی موجود تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک سنائپر کے ضروری سامان میں کمپس، دوربین، نائٹ ویژن، سائٹ، نقشہ، چاقو، رسی، ونڈ میٹر، ٹارچ، لائٹر اور ماچس کی موجودگی نہایت ہی ضروری ہوتی ہے۔ واپس جاتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے سینئر کی ہدایت اجاگر ہوئی جو اس نے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں دی تھی۔ 28 یا 29 جولائی کو اس علاقے میں بریگیڈیئر پرکاش کی آمد متوقع ہے۔ اس نے دیوار پر ٹنگے بڑے سے نقشے پر سبز رنگ کے لیزر پوائنٹر کی روشنی سے ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کی، اور یہ وہی بدبخت ہے جس کے حکم سے اس سرحدی پٹی پر آئے روز گولہ باری جاری رہتی تھی۔ اس نے مخصوص رستے کے نشاندہی کے ساتھ نقشے کے ساتھ لٹکی ایک بڑی سی تصویر پر لیزر پوائنٹر کی روشنی ڈالی۔ وہ تصویر بریگیڈیئر پرکاش کی تھی۔ ہمارے سینئر گفتگو جاری تھی۔ وہ اس بے مقصد گولہ باری سے سرحدی علاقے کے مظلوم شہری ہی بے سکون رہتے تھے، بلکہ کئی ایک کے زخمی اور جمعاک ہونے کی خبریں بھی تواتر سے ملتی رہتی ہیں۔ ایسے شرپسند جو امن معاہدے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی کاروائیاں جاری رکھیں، زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث شخص ہے، اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالاں ہیں۔ اسے یہاں تعینات ہوئے 4 ماہ ہونے کو ہیں، اور 4 ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جو اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہوں۔ اب ہمیں باسوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے 2 تاریخوں میں آنے والا ہے۔ یقیناً اس بدبخت نے کوئی نئی شرارت سوجنی ہوگی۔ ہم اس کی شرارتوں سے خوف زدہ نہیں، لیکن شرارت کرنے والے کا سدباب اگر ممکن ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صادق اپنے سینئر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار سرحد پر جا کر کامیابی سے ہمکنار ہو چکے، جبکہ راجہ ذیشان حیدر پہلی مرتبہ کسی مشن پر جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھانا تھا کہ آئندہ یہ بھی آپ کی طرح ایک اچھے سنائپر کے طور پر سامنے آ سکے۔ یوں بھی آپ کا ہونہار شاگرد ہے ذیشان، آپ خوش قسمت ہیں کہ پہلا مشن اپنے استاد کے زیر نگرانی پورا کرو گے۔ اب وہ سینئر تجربہ کار سنائپر، میرا استاد، جس کے سر پر تکمیل مشن کا بوجھ تھا، یہاں سے قریباً 5 کلومیٹر دور بے بسی کی حالت میں پڑا تھا، اور مشن کی ساری ذمہ داری ایک نوآموز سنائپر یعنی مجھ پر آن پڑی تھی۔ وہ زخمی ہونے کے بعد استاد صادق نے مشن کو ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر میرے اصرار پر اسے ضروری ہدایت اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کرنا پڑا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھے سمجھاتا رہا، اور حقیقی بات ہے کہ مجھے اپنی ساری ٹریننگ سے استاد صادق کی آخری ہدایت زیادہ مؤثر لگی تھی، کیونکہ یہ ہدایات عملی زندگی کے عین ابتدا تھیں۔ درخت کے قریب پہنچ کر میں آگے نکلتا چلا گیا۔ جس جگہ کو ہدف کا نشانہ بنانا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر 1-2 پتھر ابھرے ہوئے تھے، اور اس طرح کہ اس راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایک قدرتی سپیڈ بریکر سا بن گیا تھا۔ اس جگہ سے 50-60 مختلف سمت میں ایک ہی جگہ میں IDE 2 پتھروں کے درمیان زمین میں اس طرح دبائی ہوئی تھی کہ درخت پر بیٹھ کر اسے نشانہ بنا سکوں، اور اس کا مقصد ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد بریگیڈیئر پرکاش کے محافظوں کو وقتی طور پر خوفزدہ کرنا اور ان کی توجہ کو کسی اور جانب پھیرنا تھا۔ اور حقیقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد اس IDE کو ہٹ کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔
اور ایک سنائپر کی اصل پہچان بھی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے نشانے پر اعتماد ہوتا ہے۔